حبيب رب المشرقين جد الحسن والحسين الذي سمع في السماء أحمد والأرضين بالقاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى تبارك وقوله الحق في كتابه الكريم وقرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون والطور سينين هذا البلد العظيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل من السافلين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات اس سے قبل کہ میں آیہ کریمہ کے ذیل میں آپ کی خدمت میں کچھ گفتگو رکھ سکوں، ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور انیس میاں ابن زوار حسین کو سلام. اللهم صل على ویڈیو کا ایک شروعات میں دیجیے گا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ظاہر ہے کہ اصال ثواب کی مجلس ہے اور میرا موضوع بہت ہی سنجیدہ، اور حقیقت یہ ہے کہ سوئم کی مجلس میں موضوع ہونا بھی سنجیدہ ہی چاہیے. اس سورے کی تلاوت کی ہے میں نے کہ جس میں معبود قسم کھا رہا ہے، لیکن قسم کھا کر بتانا کیا چاہتا ہے. پروردگار عالم ایک مرتبہ نہیں بلکہ والتین والزیتون والطور سینین ھذا البلد الامین 3 قسمیں کھاتا ہے. انجیر کی قسم، طور کی قسم، اس شہر بلد امین کی قسم کہ جس کو جائے گاہ امن قرار دیا. پروردگار عالم قسم کھا کیوں رہا ہے؟ دیکھنا یہ ہوگا چونکہ جس چیز کو وہ بتانا چاہتا ہے اس قسم کے متعلق کہ میں کیوں قسم کھا کر تم سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس سے وہ انسان غافل ہے کہ جس کے سلسلے سے گفتگو کرنا چاہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کیا تمہیں معلوم ہے، تم جانتے ہو کہ ہم نے بہترین ساخت میں اس انسان کو پیدا کیا. دیکھنا یہ ہے کہ آیا ہم اس انسان سے واقف ہیں یا نہیں، ہم اس انسان کو جانتے ہیں یا نہیں، ہم اس انسان کو پہچانتے ہیں یا نہیں. اگر پہچان نہیں تو پھر انسان کس بات کا. اور کیجئے گا، دیکھیے موضوع موت آپ بہت سن چکے ہیں، لیکن موت کا موضوع اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ حیات سمجھ میں نہ آئے. سبحان اللہ. اور حیات کو سمجھ میں اگر آ جائے تو پھر موضوع موت سمجھ میں آ جاتا ہے. پھر پتہ چل جاتا ہے کہ موت ہے کیا. آج جو ہم موت سے بھاگ رہے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ موت سمجھ میں نہیں آئی ہے. موت سمجھ میں اس لیے نہیں آئی ہے کہ حیات کا معلوم نہیں ہے.
بے شک دیکھنا یہ ہے کہ آیا حیات ہے کیا؟ چونکہ ہر چیز کو سمجھا اس کی ضد سے جاتا ہے، تو حیات کی ضد ہے موت۔ اگر موت کو سمجھنا چاہتے ہو تو پہلے حیات کو سمجھو۔ سبحان یا آخر حیات کیا ہے، کس چیز کو حیات کہتے ہیں؟ تو میں یہیں پر سب سے پہلا شکر ادا یہ کروں کہ پروردگار عالم تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، بلکہ یہ لفظ لاکھ بھی کم ہے۔ کوئی وقت، کوئی لمحہ، کوئی سیکنڈ ہونا ہی ایسا نہیں چاہیے کہ اس کا اس بات پر شکر نہ ہو کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ واہ واہ سب سے پہلا شکر کیا ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور بلا فاصلہ اگر انسان شکر ادا کرے اس خالق کا تو اس بات پر کہ انسان تو خلق کیا ہے لیکن مسلمان بنایا ہے نا۔ آج کل جو ہے سب اسلام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اسلام کو خود نہیں پہچانا، تو وہاں تک کیسے پہنچائیں؟ اچھا، اسلام کو وہی پہچانے گا کہ جس نے انسانیت کو پہچانا ہو۔ جب ہم اس انسان ہی کو نہیں جانتے، توجہ چاہ رہا ہوں، ہم اس انسان ہی کو نہیں جانتے ہیں کہ آیا انسان ہے کیا؟ معمولی سا سوال ہے، انسان ہے کیا؟ سب انسان ہے، سارے انسان ہیں، دنیا کائنات بڑی پڑی ہے ان انسانوں سے، لیکن انسان ہے کیا؟ کس چیز کا نام ہے؟ کس چڑیا کا نام ہے؟ آیا کسے کہتے ہیں انسان؟ کیا کوئی جانتا ہے؟ انسان کی ساخت کیا ہے؟ دوسرا شکر اس بات پر کہ اس نے مسلمان بنایا، اور فوری تیسرا شکر اس بات پر کہ اس نے آغوش مسلمان میں پیدا کیا۔ تینوں چیزیں الگ الگ اپنے اپنے موضوع پر جو ہے ایک بحث چاہتی ہیں، لیکن مجھے کچھ اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ اس منزل تک پہنچ جاؤں۔ انسان حقیقت میں ہے کیا؟ انسان کو اگر آپ دیکھیں تو 4 عناصر کے مجموعے کا نام ہے۔ یہ انسان 4 چیزوں سے بنا ہے۔ یہ کمال اس قدرت کا ہے کہ چاروں عناصر کو ملا کر اس طریقے سے رکھا کہ جبکہ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ یہ 4 عناصر کون ہے جس سے انسان بنا؟ پہلی چیز کا نام ہے مٹی، جسے خاک کہتے ہیں۔ دوسری چیز ہے آگ، تیسری چیز ہے ہوا، چوتھی چیز ہے پانی۔ پانی ہوا کے خلاف، توجہ چاہ رہا ہوں، ہوا پانی کے خلاف، مٹی آگ کے خلاف، آگ مٹی کے خلاف۔ چاروں عناصروں کو لے لو، لیکن جب خالق نے اس کو مکس کیا تو انسان بنا، ہے نا؟ جب اس کو مکس کیا تو انسان بنا۔ یہ جب آدم بن کر تیار ہو گیا، چونکہ چاروں چیزیں آپس میں نہیں مل سکتی تھیں، ایک دوسرے کے خلاف تھیں، جیسے ہی ملایا انسان بنا۔ جیسے ہی انسان بنا اس خالق کو کچھ توقع ہوئی، اور اس نے چاہا کہ چونکہ میں نے مخالفوں کو ایک جگہ ملایا ہے، سبحان اللہ، ایک دوسری ضد کو میں نے ایک جگہ کیا ہے، جمع کر دیا ہے، تو اب اس مجموعے کا نام رکھا انسان۔ لیکن انسان کس چیز پر اس مجموعے کا نام رکھا گیا؟ کہ پھر میں نے اس کو تقسیم کیا 3 چیزوں میں۔ اب یہ انسان کی حقیقت آ رہی ہے۔ دیکھیں، ایک پتلا بنا، ایک مجسمہ بنا، جہاں پر 4 ضد کو ایک جگہ جمع کر کے اس نے پتلا، اس نے جسم، اس نے بدن بنا دیا۔ غور کیجئے گا، لیکن کیا یہ بدن چلنے قابل تھا؟ کیا یہ چلنے قابل ہو گیا؟ کیا یہ بولنے قابل ہو گیا؟ سب چیز چھوڑیے، جس چیز کے پیچھے یہ انسان پڑا ہے، مجھے بتائیے کیا یہ کھانے کے قابل ہو گیا؟ کیا چاہتا ہے انسان؟ صرف ایک ہی چیز کے تو پیچھے پڑا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس کو بھی قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ تو غفلت میں ہے، صرف اس چیز کے کہ کثرت مال
اور کثرت اولاد کے چکر میں پڑا ہے، آپس میں مقابلہ کر رہا ہے صرف اس بات پر کہ میرا مال زیادہ ہے اس کا کم ہے، اس کی اولاد زیادہ ہے میری اولاد کم ہے، اس کا خاندان بڑا ہے اس کا خاندان بڑا ہے، تو غفلت میں ہے چونکہ تو گھاٹے میں ہے، چونکہ تجھے تیری حقیقت کا معلوم نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ آپ عالم میں پھیل جائیے، آپ عالم میں پھیل جائیے۔ اگر کوئی اس انسان کی حقیقت بتا دے، چار چیزوں کے مجموعے سے اس انسان کو خلق کیا، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے جسم کو خلق کیا گیا ہے۔ ابھی کیا تیار ہوا ہے؟ جسم تیار ہوا ہے، ابھی انسان نہیں بنا ہے۔ انسان کب بنے گا؟ جب اس میں دوسری شے پھونکی جائے گی۔ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، پتلا تیار ہو گیا، یہ انسان نہیں بنا جب تک کہ اس میں ایک شے اور نہ پھونکی جائے۔ اب اس شے کا کیا نام ہے؟ وہ شے اتنی عزیز ہے اللہ کو کہ جو اس پتلے میں پھونکے گا فوراً کا پھونک تو سجدہ کرنا۔ عظیم نہ ہوتی تو تعظیمی سجدہ نہ ہوتا۔ صلوات بھیجے بر محمد۔ روح پھونک دوں تو دو چیزیں ہو گئی۔ اب عالم میں آپ چلے جائیے، انسان کیا ہے؟ کہ دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ یہ مجموعہ کیا ہے؟ کہ ایک جسم اور ایک روح۔ جب یہ مل جاتی ہے تو انسان بن جاتا ہے۔ اب مجھے حق ہے نا سوال کرنے کا، اگر ان دو چیزوں کو جدا کر دیں تو انسان رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے ہمیشہ رہے گا۔ صلوات بھیجے پر محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہلاکت تو اس انسان کے لیے ہے ہی نہیں۔ یہ چاہے اچھا کرے، اچھے سے مراد چاہے خالق کا بن جائے، عرض کر رہا ہوں، چاہے یہ برائی کرتا پھرے، بدیاں کرتا پھرے، یعنی اللہ کا نہ بن پائے۔ دو ہی تو چیزیں ہیں، دو ہی راستے ہیں، یا تو وہ راستہ ہے جہاں پر اللہ کا بن جائے، یا وہ راستہ ہے جہاں مخالف خدا جائے۔ اب اس نے بھی دو ہی چیزیں تیار رکھی۔ اگر میرا ہے تو اسے بہشت کہتے ہیں، اور میرا نہیں ہے تو اسے جہنم کہتے ہیں۔ تیسری چیز اس نے بھی نہیں بنائی۔ انسان بھی دو قسموں میں تقسیم ہو گیا۔ لیکن سوال یہاں یہ ہے، آیا مجھے اتنا بتا دیجئے کہ انسان کیا دو ہی مجموعے کا نام ہے؟ دو چیزوں سے مرکب ہو کر جب انسان بن گیا، جسے بدن کہا، جسم کہا، اور دوسری شے روح ہے، یہ ملی انسان بن گیا۔ یہ الگ ہو گئی، انسان ختم ہو گیا، مر گیا۔ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ سب کائنات کی ہر شے، ذرہ ذرہ، کل من الیہا فان، سب کے لیے کیا ہے؟ فنا ہے۔ سورہ رحمان ہے، سب کے لیے کیا ہے؟ فنا ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ جو باقی رہ جائے گی۔ کل من الیہا فان وَيَبْقَ وَجْهُ رَبَّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ باقی کیا رہ جائے گا؟ چہرہ باقی رہ جائے گا۔ اب یہ چہرہ سمجھنا ہے کہ یہ چہرہ ہے کیا؟ لاش پہچانی نہیں جائے گی جب تک کہ چہرہ نہ ہو۔ اور اس سے خوبصورت مثال دے دوں اگر ایک سلوات کے ساتھ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شک ہو گیا، منزلیں شک میں چلے گئے۔ کون؟ اللہ کا نبی، اللہ کا خلیل جناب ابراہیم، سب جانتے ہیں، سب پہچانتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مردے کو دیکھا
اور دیکھنے کے بعد میں کہا پروردگار اسے کیسے زندہ کرے گا، یہ تو شک تھا. اور یہ سوال اللہ نے بھی کیا، کیا تمہیں ہماری قدرت پر شک ہے؟ کہ نہیں معبود. سوال کا جواب ملا تطمئن قلبی، اپنے قلب کو اطمینان دینے کے لیے سوال کر رہا ہوں، ورنہ مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا اچھا 4 پرندے لے لو اور چاروں پرندوں کو قیمہ قیمہ کر دو، لیکن ایک چیز یاد رکھنا، توجہ چاہ رہا ہوں، ایک چیز یاد رکھنا ابراہیم کا، وہ کیا؟ کہ سب کی منقاریں رکھ لینا. غور کروایا میں نے کس چیز پر یہ مثال رکھی ہے؟ تو قرآن میں ہے یہ مثال، پورا واقعہ قرآن کہہ رہا ہے. یاد رکھنا منقاریں اپنے پاس رکھنا، اور جو پورے پرندوں کے تم نے قیمہ کیا ہے اس کو اڑا دینا. وہ ہوا منتشر کر دے گی، وہ جہاں چاہے گی لے جائے گی. کہا ٹھیک ہے پروردگار عالم. یہی ہوا، ابراہیم نے چاروں پرندوں کا قیمہ کیا اور اس کے بعد میں ہوا کے حوالے کر دیا. ہوا کی مرضی کی چاہے جہاں لے جائے. نے کہا پروردگار یہ تو سب اڑ گیا. تاکہ فکر کیا کرتے، کیوں کرتے ہو؟ تمہارے پاس میں منقاریں تو ہے. اور جو چاہ رہا ہوں تمہارے پاس منقاریں تو ہے، تو پروردگار منقار میرے ہاتھ میں ہے، تو بس لے کر کھڑے ہو جاؤ. جس کا چہرہ دکھاتے جاؤ گے خود چل کر آتا جائے گا. صلوات بھیجے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک سلوات اور بھیجیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خود چل کر آ کر جڑتا جائے گا. تو یہ کمال کیا ابراہیم کا ہے؟ یہ کمال ابراہیم کا نہیں ہے. پھر کس کا کمال ہے؟ اپنی منقار سے آ کے جڑ جانے کا کمال ہے جسم کا. یہ کمال ہے اس گوشت کا، اس لحم کا کہ جو اڑ کر آ رہا ہے. چاروں منقاریں پکڑے ہوئے ہیں، لیکن ہر پرندے کا جو لحم ہے وہ اسی سے جڑتا چلا جا رہا ہے، ادھر ادھر نہیں ہو رہا ہے. مرغ کا مور میں نہیں جا رہا، مور کا لحم مرغ میں نہیں آ رہا ہے. جس پرندے کا جو گوشت ہے وہ وہیں پر جا رہا ہے. معلوم ہوا کہ اس کو جوڑنا کمال ہے خالق کا، لیکن وجہ کو ساتھ میں رکھنا، وجہ نہ کھو دینا. اب یہ تو ہمارے اوپر ہے کہ ہم خاک میں مل کر کس طریقے سے جڑنا چاہتے ہیں. صلوات بھیجے پر محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو 2 مجموعوں کا نام ہے کیا؟ انسان. کیا ہے وہ 2 مجموعے؟ ایک جسم، ایک روح. روح جسم سے ملی، جسم روح سے ملا، انسان بن گیا. بالکل غلطی پر ہے، بالکل غلطی پر ہے. بلکہ 3 مجموعے کا نام ہے انسان. ہم نے انسان کے وہ آلات جوڑ دیے جن سے وہ چلتا پھرتا ہے، جن سے وہ کھاتا پھرتا ہے، جس سے وہ فکر کرتا ہے. لیکن ہم اصل انسان کو بھول گئے. انسان خود کہاں ہے؟ یہ ایک ظرف ہے باڈی کہ جو مٹی کے نیچے چلا جائے گا، مانو مٹی کے نیچے، اور جو اس کا کام ہونا ہے وہ ہو جائے گا. اس سے بحث الگ ہے. لیکن خود انسان کیا ہے؟ کہ اس ظرف کے اندر ہے انسان. تو اسے کہتے کیا ہے؟ تو اسے کہتے ہیں نفس. تو کیا چیزیں ہو گئی؟ 3 چیزیں ہو گئی: جسم، نفس، روح. اگر ہم یہ کہتے تھے آسانی سے کہ روح نکل گئی مردہ ہو گیا، اور کیجئے گا روح نکل گئی مردہ ہو گیا. ابھی ہم مردے کے معنی بھی نہیں سمجھ پائے ہیں. بدن کہتے کسے ہیں؟ دیکھیے اب اگر ہم یہاں پر انسان کو سمجھنا چاہیں
تین چیزوں کو سمجھو. تین چیزیں ہیں، غذا الگ الگ ہے. اگر انسان اپنی حقیقت پر رہنا چاہتا ہے تو جو جس کی غذا ہے اس کو دے. اور ہر جسم کی، نفس کی، روح کی غذا الگ الگ ہے. غور کیجئے گا. جسم کی غذا کا نام کیا ہے؟ روٹی، فروٹ، جو انسان کو قوی کرتی ہے، قوت دیتی ہے، طاقت دیتی ہے، جسم کو بڑھاتی ہے. روٹی ہے، فروٹ ہے، اور بہت سی چیز جو کھانے کی ہے انسان کھاتا ہے. لیکن اس کی بھی ایک حد رکھی، مقدار میں کھانا، مقدار سے باہر نہیں کھانا. مقدار سے باہر کھاؤ گے تو وہ غذا کھا کر پھر اس میں مرض پیدا ہوگا. توجہ چاہ رہا ہوں. اس کی غذا کیا ہے؟ جسم کی رزق، کہ جو کھانا پینے میں کام آتی ہے. اس کھانے پینے، روٹی کو کھانے کے بعد میں، فروٹ کو کھانے کے بعد میں، سب چیزیں کھانے کے بعد میں اس جسم کو مرض ملتے ہیں 4. پہلا مرض کا نام ہے بلغم. ابھی پہچانتے کہاں سے ہیں ہم انسان کو، انسان ہے کیا. دوسری چیز کا نام ہے سفرہ. تیسری چیز کا نام ہے بادی. چوتھی چیز کا نام ہے خون. توجہ چاہ رہا ہوں. انسان کا جسم بنا، رزق ملا، رزق سے 4 چیزیں پیدا ہوئی. 4 چیزوں میں سے 3 امراض میں چلے گئے. صرف ایک چیز ایسی آئی جو اس کے کام کی ہے، وہ ہے خون. اللہ نے فوراً پابندی لگائی. دیکھو یہ خون بنانا تو، لیکن حلال سے بنانا، حرام سے نہیں. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. یہ جسم کے لیے خون بنانا تو، لیکن حلال سے بنانا، حرام سے نہیں. حرام سے بن گیا تو اور امراض پیدا کرے گا. حلال سے بن گیا تو یہ جو 3 مرض ہیں ان کو بھی کھا جائے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ پہلی چیز جسے جسم کہتے ہیں، جسے بدن کہتے ہیں، جسے جسد کہتے ہیں. کون سے نام ہے اس کے؟ یہ باڈی. دوسری شے کا نام کیا ہے؟ نفس ناطقہ. ناطقہ لفظ نفس کے ساتھ میں اس لیے لگا رہا ہوں تاکہ بولنے والے سمجھ میں آ جائے، نہ بولنے والے جدا ہو جائیں. اس لیے کہ نفس ہم میں ہی نہیں پایا جاتا، بلکہ نفس حیوانوں میں بھی پایا جاتا ہے. چونکہ انسان کی حقیقت ہی حیوانیت ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. یہ تو اور بات ہے کہ اللہ نے اسے نطق عطا کیا، یہ بولنے لگا تو حیوانیت کے دائرے سے نکل آیا، اور جب دائرے سے باہر نکل گیا تو اس کا نام انسان رکھ دیا گیا. لہذا نفس ناطقہ، نفس ناطقہ کی بھی غذا ہے. ابھی جسم کی غذا دی تھی آپ نے، اب نفس ناطقہ کی بھی غذا ہے. اس کی غذا کیا ہے؟ پروردگار عالم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن و انس کو پیدا ہی نہیں کیا مگر عبادت کے لیے. معلوم یہ ہوا نفس ناطقہ کی غذا کیا ہے؟ اس کا عبادت کرنا. اللہ نے کہا عبادت میں مشغول ہو جا. اب عبادت کو سمجھے کیا ہے عبادت. سجدوں کا نام عبادت نہیں ہے، رکوع کا نام عبادت نہیں ہے، قیام کا نام عبادت نہیں ہے. یہی عبادت تھوڑی رہ گئی ہے کہ رات دن مسجدوں میں ہی لگے رہے. عبادت کس چیز کا نام ہے؟ جو بھی انجام دے. ہمیں ایک چیز کو گناؤں گا تو مجھے وقت لگ جائے گا، اور بہت جلدی میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک میٹر میرا تھوڑا سا طویل ہے جسے جلدی سے سمیٹ کر آپ سے بھی میں رخصت ہو لوں. لہذا آپ غور کریں. عبادت اس کی عبادت کیا بنی؟ غذا بنی. اس کی نفس ناطقہ کی. نفس ناطقہ کی غذا کا نام ہے عبادت.
عبادت سجدوں کا نام نہیں، رکوع کا نام نہیں، قیام کا نام نہیں ہے، تیری نماز عبادت نہیں ہے، تیرا روزہ عبادت نہیں ہے، تیرا حج عبادت نہیں ہے، تیرا زکات دینا عبادت نہیں ہے، بلکہ جو بھی کچھ کرتا جائے اس میں تیری نیت یہ ہو کہ قربت اللہ۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، واہ واہ، کسے عبادت کہا گیا؟ فقط یہی تھوڑی ہے کہ اگر 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں تو کھڑا ہو کر نیت کروں، جبکہ نیت کرنا بھی نہیں آتا۔ خدا کی قسم 95% لوگ نیت کے بارے میں نہیں جانتے۔ میں یہاں سے چیلنج کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، 95% انسان نیت کے بارے میں نہیں جانتے۔ نیت کہتے کسے ہیں؟ قربت اللہ تو کہہ دیتے ہیں، نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں، سورہ الحمد پڑھتے ہیں، تعریف خدا کر دیتے ہیں، اور پھر مانگتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ بڑا مجمع بیٹھا ہے، کیا مدد چاہیے بتائیں مجھے؟ اور کیا قرآن الحمد پڑھتے ہوئے کہ آیا جو میں لفظ کہہ رہا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، بتا کیا مدد چاہیے؟ بھائی اگر میں برابر آپ سے یہ کہتا رہوں کہ جناب مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، کہہ کے نکل جاؤں، پھر آپ ادھر سے گھوم پھر کر آئیں، میں ادھر سے آ جاؤں، پھر ملاقات ہو، میں پھر کہوں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، کتنے دن برداشت کریں گے؟ سبحان اللہ، کتنے دن برداشت کریں گے؟ 2-4 دن؟ ایک دن میرا گریبان پکڑ لیں گے تو پاگل ہو گئے ہو؟ جہاں ملتے ہو مدد چاہیے، ارے مدد تو بتاؤ کیا چاہیے؟ کہاں کھڑا ہے انسان؟ نماز میں۔ کہاں کھڑا ہے؟ خالق کے سامنے، جس کو اس نے پیدا کیا ہے، اس خالق کے سامنے کھڑا ہے، بار بار کہہ رہا ہے تیری عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد چاہتا ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد چاہتا ہوں۔ ارے بھیا مدد چاہیے کیا؟ وہ خالق بھی جھنجھلا جائے گا۔ وہ تو مانگ جو چاہیے، مانگنا کیا چاہتا ہے؟ دولت تو دے دی، سورج تو دے دیا، چاند تو دے دیا، ستارے تو دے دیے، اولاد تو دے دی، زمین تو دے دی، سب کچھ تو دے دیا، بتا کس چیز کی کمی ہے؟ کیا چاہیے؟ انسان آیا کیوں تھا؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، جملہ سمجھیے گا، آیا کیوں تھا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صرف اور صرف خلقت کیا ہے؟ عبادت۔ یہ آیا کیوں ہے؟ عبادت کے لیے۔ اس عبادت کے لیے چاہیے کیا؟ کیا چاہیے؟ میں کہوں بھیا رکوع کر لیجئے، جب یہ اسلام سے واقف نہ ہو تو وہ کہے گا بھیا رکوع کسے کہتے ہیں؟ رکوع کا طریقہ بتائیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین سمجھیے گا، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے کیا چاہتے ہیں؟ مدد چاہتے ہیں۔ اچھا اس کو مدد چاہیے، کاہے کی مدد چاہیے؟ اب یہ بیچارہ گم ہو گیا، کاہے کی مدد چاہیے؟ اللہ نے پھر اسے ہلایا کہ تجھے اتنا بھی معلوم نہیں ہے۔ چلیے نیٹ باقی ایک سلوات میرے پر محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ تجھے چاہیے کیا ہے؟ تو لے میں ہی بتائے دیتا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم۔ کیا چاہیے؟ کس چیز کو چاہتا ہے؟ ایاک نعبد، عبادت کر رہا ہے۔ دیکھیں سورہ کو شروع سے سمجھے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کی، کہ جو عالمین کا کیا ہے؟ پالنے والا ہے۔ عالمین کا صرف تمہارے عالم کو نہیں پالتا ہے، 18,000 عالم کو پالتا ہے تم جیسے۔ اس پروردگار عالم کی تعریف کر رہا ہے۔ اس کے بعد میں اس نے کہا کچھ اور، اس نے کہا الرحمن الرحیم، تو رحمان بھی ہے تو رحیم بھی ہے۔ اب وہ اور بات ہے کہ رحمان کہاں ہے اور رحیم کہاں ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، کس جگہ وہ رحمان ہے، کس جگہ وہ رحیم ہے؟ اس لیے کہ تکرار لفظ وہ کرتا نہیں ہے، چونکہ تکرار لفظ کرنا نام ہے بےہودگی کا،
اور اللہ بےہودہ کام کرتا نہیں. یہ تو ہم ہے کہ ہم سوچ لیتے ہیں کہ وہ بےہودہ کام کرتا ہے. کب سوچتے ہیں؟ جبکہ یہ کیا ہے؟ شرک ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے. کب؟ بارش برس رہی ہے, ہمیں کام ہے بارش سے, تو ہم نے کہا تیرا شکریہ. اب ہمیں ایسا کام ہے کہ جہاں بارش الجھن بن رہی ہے تو ہم نے کہا پروردگار تجھے آج ہی موقع ملا تھا بارش کا. یہ کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں جانتا, یہ جانتا ہے کہاں برسے گا کہاں نہیں برسے گا. سلام بھیجے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دلی میں چلے جا رہے ہیں, تیز گرمی ہے, دھوپ نکل رہی ہے. اے میرے معبود, اتنی گرمی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر وہ اپنے نظام سے ذرا برابر بھی ادھر ادھر کر دے نا تو نہ زمین بچے نہ آسمان. صلوات بھیجے پر محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیا کہا؟ الرحمن الرحیم. تو وہ جانتا ہے کہ کہاں رحمان ہے کہاں نہیں ہے. اس کے بعد میں مالک یوم الدین. اے میرے وہ پروردگار جس کی میں حمد و ثنا کر رہا ہوں, تو ہی قیامت کا مالک ہے. اور کیجئے گا, اسے مالک قیامت بتایا, اس کی تعریف ہو گئی. اس نے کہا بس کر, قیامت پر آ گیا ہے تو بس کر لے. اب بتا تو چاہتا کیا ہے؟ پھر بھی التجا کی, ایاک نعبد و ایاک نستعین, تیری عبادت کرتے ہیں تو تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اس نے کہا کیا مدد چاہیے؟ بتایا نہ گیا تو اس نے خود کہا مانگتا کیوں نہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. واہ واہ, سبحان اللہ. اہدنا الصراط المستقیم, مجھے صراط مستقیم چاہیے. یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ کس چڑیا کا نام ہے؟ کسے کہتے ہیں؟ سب مترجموں نے ترجمہ کیا, سب مفسروں نے کہا. میں اس منبر سے پھر کہہ رہا ہوں, پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے اہل بیت عطا کیے. سبحان اللہ. تیرا شکر ہے کہ تو نے اہل بیت عطا کیے, ورنہ معلوم ہی نہ ہوتا. یونان کا فلسفہ, یونانی فلاسفہ کھل کر رہ گئے, تقسیم انسان نہ کر سکے. توجہ چاہ رہا ہوں, اگر آل محمد نے آ کر بتایا نہ ہوتا تو انسان ہی سمجھ میں نہ آتا. واہ, بے شک. لہذا صراط مستقیم کیا کہتے ہیں؟ مفسرین نے کہا سیدھا راستہ. بھائی ذرا سا بھی ادھر ادھر نہیں ہے, کنا بالکل سیدھا, ناک کی سیدھ میں چلے جاؤ, یہ صراط مستقیم ہے. بات کچھ سمجھ میں آئی, کچھ سمجھ میں نہ آئی. کیا یہی صراط مستقیم ہے؟ راستے تو ہم نے بہت سنے ہیں, لیکن یہ بالکل سیدھا راستہ. ہم نے کہا نہیں, ہم چلیں گے اسی دروازے پہ جہاں سے تفسیر ملتی ہے. لہذا اہل بیت کے دروازے پر. اچھا, یہ میری ہی بات نہیں ہے, بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہے. جب اہدنا الصراط المستقیم کی آیت نازل ہوئی تو اصحاب پیغمبر کو گھیرے ہوئے تھے اور سب نے ایک زبان ہو کر سوال کیا, زدنی بیانا یا رسول اللہ. اے پیغمبر, اپنے بیان کو تھوڑا روشن کر کیجئے تاکہ اہدنا الصراط المستقیم سمجھ میں آ جائے. تو نبی خاموش رہے. پھر دوبارہ سوال ہوا, یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی پھر خاموش رہے. پھر تیسری مرتبہ سوال ہوا. اب تو تیسری مرتبہ سوال ہوا تو نبی نے سر اٹھایا. توجہ چاہ رہا ہوں, اب ایک صحابی تو ہوتا نہیں تھا, مسجد بھری رہتی تھی. نبی نے سر اٹھایا اور اپنی نگاہوں کو اس طرف لے گئے کہ جہاں دروازہ مسجد تھا. جیسے ہی نبی نے اس طرف دیکھا تو نگاہ ہی نہیں کی, ہاتھ کی انگلی بھی اٹھائی
توجہ چاہ رہا ہوں، بڑی بات ہے۔ اگر یہ ہاتھ کی انگلی نہ ہوتی تو آپ در مسجد کو کہہ دیتے صراط مستقیم، فرش مسجد کو کہہ دیتے صراط مستقیم، چھت مسجد کو کہہ دیتے صراط مستقیم، لیکن انگلی اٹھائی، جیسے ہی انگلی اٹھی، اب اصحاب پیغمبر کو نہیں دیکھ رہے تھے، جدھر انگلی اٹھی تھی ادھر دیکھ رہے تھے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جیسے ہی ادھر دیکھا ایک جوان داخل ہوا، چلتا چلا آ رہا تھا، مجمع چیرتا چلا گیا، قریب رسول اللہ پہنچ گیا۔ جب رسول کے قریب پہنچا، ایک مرتبہ نبی نے آواز دے کر کہا، پوچھ رہے تھے صراط مستقیم کیا ہے؟ ھذا علی الصراط المستقیم۔ یہ ہے صراط مستقیم، اسے کہتے ہیں صراط مستقیم۔ جیسے ہی کہا یہ صراط مستقیم ہے، لوگوں نے کہا ہاں یہ صراط مستقیم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر خلیل کے ہاتھ میں منقار ہوگی تو پلٹے گا، اگر نہیں ہوگی تو نہیں پلٹے گا۔ یہ وجہ اللہ کیا ہے؟ آج سمجھ میں آیا، یہ وہی صراط مستقیم ہے جہاں وجہ اللہ بن کر کھڑا ہوگا، چہرے سے پہچان ہوگی، یہ چہرہ جہاں کھڑا ہو جائے گا، اس کے اپنے شہد کی مکھی کی طرح آتے چلے جائیں گے۔ یہ وجہ اللہ ہی نہیں بنا، بلکہ نبی نے آواز دے کر کہا، یا علی انت یعصوب الدین، تو یعصوب بھی ہے۔ یعصوب اسے کہتے ہیں کہ جہاں پر تمام مکھیاں سمٹ کے چلی آتی ہیں اور اپنی رانی کے پاس میں آ جاتی ہے، یہ وجہ اللہ قرار دے دیے گئے اس وجہ سے تاکہ شناخت خالق ہو جائے۔ مابین انسان اور خالق اگر کوئی شے پہچان کی بنی ہے تو اسے علی کہتے ہیں۔ علی کو خالق دیکھے تو بندے نظر آتے ہیں، بندے دیکھے تو خالق نظر آتا ہے۔ صلوات بھیجے پر محمد۔ عبادت ھذا صراط المستقیم، صراط مستقیم۔ عبادت کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے۔ اب صراط مستقیم کوئی راستہ نہیں ہے، کرم کرنا صراط مستقیم ہے، صدقہ دینا صراط مستقیم ہے، پڑوسیوں کے ساتھ میں اچھا رہنا صراط مستقیم ہے، کھیتیاں کرنا، زر کو باہر نکالنا، یہ کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے۔ بچوں کی بہترین پرورش کرنا صراط مستقیم ہے۔ ہم صرف عبادت کو مختصر سا مان کر بیٹھ گئے، 5 ٹائم کی نماز پڑھ لی کا عبادت ہو گئی، اسے عبادت نہیں کہتے، بلکہ جو کام انجام دے رہا ہے قربت اللہ۔ اگر قربت اللہ ہر کام بن گیا تو پھر کار ثواب تو ہو سکتا ہے، کار حلال تو ہو سکتا ہے، حرام کی طرف انسان جا ہی نہیں سکتا۔ صلوات بھیجتے پر محمد۔ نفس ناطقہ کی غذا کا کیا نام ہے؟ عبادت۔ اور جب انسان اسے عبادت کر کے غذا دے تو پھر یہ انسان میں غذا کھا کر نفس ناطقہ جب پروان چڑھتا ہے تو 4 چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ پہلی چیز کا نام ہے حکمت۔ کیا پیدا ہوگی؟ حکمت، انسان حکیم ہوگا۔ دوسری شے کا نام ہے عفت، اس کے پاس میں عفت آ جائے گی۔ تیسری چیز کا نام ہے شجاعت، اس کے پاس شجاعت آ جائے گی۔ چوتھی چیز کا نام ہے عدالت، یہ عادل ہو جائے گا۔ اور عدالت آ گئی تو پھر وہاں طہارت بھی سمٹ آئے گی، عفت بھی سمٹ آئے گی، شجاعت بھی سمٹ آئے گی۔ جہاں عدالت پائی جاتی ہے
کمالات کے تمام صفات پائے جاتے ہیں. جہاں عدالت نہیں ہوتی وہاں کوئی کمال نہیں ہوتا. صلوات بھیجے پر محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. انسان بن رہا ہے یہ نفس ناطقہ. تیسری چیز روح ہے. یہ روح کیا ہے؟ یہ بڑی لطیف ہے. روح کے بارے میں جب قرآن نے کہا تو اس نے کہا تیرے پروردگار کا امر ہے. اور واضح روح کا کام کیا ہے؟ روح کا کام ہے جسم کو چلانا. روح کا کام کیا ہے؟ جسم کو چلانا، حرکت دینا. اگر روح نہ ہو تو انسان حرکت ہی نہیں کر سکتا. میرے اندر قوت و طاقت نہیں ہے کہ میں اس ہاتھ کو اٹھا سکوں. روح کا کام ہے کہ وہ اس ہاتھ کو اٹھائے. روح کیا ہے؟ امر ربی. لیکن یہ امر ربی کام کرتا ہے ارادہ نفس پر. توجہ چاہ رہا ہوں. چوری اللہ نہیں کراتا، نفس ناطقہ کراتا ہے. نفس ناطقہ کا ارادہ ہوا، اللہ نے حکم دیا اب تالا توڑ دے، تو یہ ہاتھ چلا، تالا ٹوٹ گیا. چوری نفس ناطقہ کی ہے، اللہ کی نہیں. اللہ نہیں کرتا ہے، نفس کرتا ہے. جو ارادہ نفس کرتا ہے. اللہ کا کام اتنا یہ ہے کہ آزاد بنا کر انسان کو کہہ دیا کہ اب جو تو ارادہ کرتا جائے گا میں تیرے جسم کو تیرے ساتھ رکھوں گا. توجہ چاہ رہا ہوں. لیکن اگر تیرا ارادہ اچھا ہوگا تو جسم اچھے کام انجام دے گا. تیرا ارادہ غلط ہوگا تو تیرا جسم غلط کام انجام دے گا. بس ثواب بھی اور عذاب بھی تیرے ہی ذمہ ہے، میں کچھ نہیں کراتا. صلوات بھیجے بھائی محمد. تیسری چیز اس کی بھی غذا ہے عزیزوں، اور یہ غذا جو ہے نفس ہی کو دینی ہے، انسان ہی کو دینی ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ روح. اس روح کی غذا کیا ہے؟ محبت. کم کم میں ہم موضوع کو اپنے سمیٹ رہا ہوں. اس کی غذا کیا ہے؟ محبت. اب جب اسے محبت مل جاتی ہے تو پھر یہ چار چیزیں پیدا کرتی ہے. پہلی چیز کا نام ہے میلان. یہ انسان کے اندر رابطے پیدا کرتی ہے. ایک دوسرے سے انسان ملنا شروع ہو جاتا ہے، اسے میلان کہتے ہیں. رجحان دوسری شے کو پیدا کرتی ہے. کیا؟ رجحان. تیسری شے جو غذا کھا کر تقویت کے ساتھ میں بلند ہوتی ہے تو انسان کے اندر عشق کو پیدا کرتی ہے. سوچے چاہ رہا ہوں. اس چیز کو پیدا کرتی ہے عشق کو. اور عشق سے جب آگے بات بڑھ جاتی ہے اور اسے کامل غذا ملنے لگتی ہے تو پھر اس کے اندر مودت پیدا ہو جاتی ہے. جب مودت پیدا ہو جاتی ہے تو یہ منزل کمال پر ہوتا ہے. تین چیزیں تھی، جس، نفس، روح. ان تینوں چیزوں کی غذا، ایک کی رزق ہے، دوسرے کی عبادت ہے، تیسرے کی محبت ہے. اب ان میں سے تینوں میں سے چار چیز پیدا کی. جب چار چیزیں بنی تو چوتھی چیز، پہلی کا نام کیا تھا؟ بھول گیا، میں بتاتا ہوں. خون. کیا تھا؟ خون. چوتھی چیز کا نام. نفس نے جو چار چیزیں پیدا کی غذا کھا کر، اس کی چوتھی چیز کا کیا نام ہے؟ عدالت. روح نے جو غذا کھا کر تقویت پا کر پیدا کی، اس کی چوتھی چیز کا کیا نام ہے؟ مودت. تین چیزیں پہلی کی ختم کر دیں. نفس نے جو چار چیزیں پیدا کی تھی اس کی تین چیزیں سمیٹ لیں عدالت میں. توجہ چاہ رہا ہوں. جہاں عدالت ہے وہ تینوں چیزیں ملیں گی. روح نے جو چار چیزیں پیدا کی ہیں اس میں میلان ہے، رجحان ہے، عشق ہے. یہ تینوں سمٹ کر آ جاتی ہیں کہاں؟ مودت میں. بھئی اللہ نے تم سے مانگا کیا ہے؟
اللہ نے مانگا کیا ہے؟ آواز قدرت آئی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. مجھے میلان نہیں چاہیے، مجھے رجحان نہیں چاہیے، مجھے عشق نہیں چاہیے، مجھے مودت چاہیے. اور پھر ایسے ہی نہیں، مودت نام رکھ دیا اس قیمت کا کہ جو بہت بڑی قیمت ہے.